بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی بہت پریشان ہوئی اور اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے بے چین ہو کر اپنی لڑکی سے کہا کہ اے میری بیٹی، تم اپنے چھوٹے بھائی موسیٰ کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے اور میرا بچہ اس صندوق میں بہہ کر کدھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے پیچھے پیچھے چلی، یہاں تک کہ صندوق بہتے ہوئے ندی کی ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ندی کے دو راستے بن جاتے تھے۔ ایک راستہ فرعون کے محل کی طرف جاتا اور ایک شہر کی طرف نکل جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ اچانک صندوق فرعون کے محل کی طرف بہنے لگا۔ یہ دیکھ وہ بہت گھبرا گئیں اور جلدی جلدی صندوق کے پیچھے چلنے لگیں۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ ندی میں نہا رہا تھا کہ تبھی حضرت آسیہ کی نظر اس لکڑی کے صندوق پر پڑی تو وہ فرعون سے کہنے لگیں کہ اے میرے شوہر، کیا آپ بھی وہ لکڑی کا صندوق دیکھ رہے ہو؟ فرعون نے کہا، ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ اور پھر فرعون نے حکم دیا کہ وہ صندوق نکال کر لایا جائے۔ ایک نوکر نے جا کر وہ صندوق نکالا اور ندی کے کنارے لا کر رکھ دیا۔ حضرت آسیہ اور فرعون صندوق کے پاس کھڑے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولا جائے، تو جیسے ہی ایک نوکر نے آگے بڑھ کر صندوق کھولا تو اندر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ حضرت آسیہ کی نظر جیسے ہی اس بچے پر پڑی تو اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کی بہت محبت ڈال دی، اور پھر حضرت آسیہ نے تڑپ کر اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے چپکا لیا۔ یہ دیکھ فرعون کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہے۔ قتل سے بچنے کے لیے کسی نے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر ندی میں ڈال دیا تاکہ اسے قتل نہ کیا جا سکے۔ اس لیے فرعون تلوار لے کر خود ہی آگے بڑھا اور اس بچے کو قتل کرنا چاہا۔ لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو روکتے ہوئے کہا کہ اے فرعون، تم نے بنی اسرائیل کے بہت سے بچوں کو قتل کروایا ہے۔ جس بچے سے تم کو خطرہ ہے وہ بچہ تو کب کا قتل ہو چکا ہوگا، اس لیے اب تم اس بچے کو قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اے فرعون، تم دیکھو تو صحیح، یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اے فرعون، ہمارے گھر آج تک کوئی بچہ نہیں ہوا، اس لیے ہم اسے اپنا لڑکا بنائیں گے اور خوب ناز و نخروں سے اسے پالیں گے۔ بیوی کی ضد کے سامنے فرعون کو ہار ماننی پڑی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آسیہ، میں اس بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ حضرت آسیہ خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر محل میں آئیں اور جلدی سے حکم دیا کہ میرے پیارے بچے کے لیے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ جب محل کی دائیوں نے اس بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ حضرت آسیہ بہت پریشان ہوئی۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے اور اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ بھوک کی وجہ سے اس بچے کا برا حال ہو رہا تھا اور وہ برابر روئے جا رہا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ بچہ صرف اور صرف اپنی اصلی ماں کا دودھ پیے گا۔ حضرت آسیہ نے گاؤں شہر کی بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا کہ شاید یہ بچہ ان عورتوں میں سے کسی کا بھی دودھ پی لے، لیکن وہ بچہ برابر انکار کر رہا تھا اور کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ حضرت آسیہ اپنے اس پیارے بچے کو روتا اور بھوک سے تڑپتا دیکھ بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔
اللہ نے بی بی آسیہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی محبت ڈال دی تھی کہ انہوں نے بھی 3 دنوں سے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ بی بی کی یہ حالت دیکھ فرعون بھی بہت پریشان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے پیچھے آئی تھیں، وہ 3 دنوں سے محل میں ہی تھیں اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں کہ میرا بھائی کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ وہ سمجھ گئیں کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے ان کے دل میں ایک تدبیر آئی اور پھر انہوں نے فرعون سے جا کر کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں شہر میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ بہت پاکیزہ اور صاف ستھری عورت ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ ضرور پی لے گا۔ یہ سن کر حضرت آسیہ کہنے لگیں کہ اے لڑکی، جاؤ اور جلدی سے اس عورت کو بلا کر لاؤ، میرا پیارا بچہ 3 دنوں سے بھوکا ہے، جو عورت بھی میرے بچے کو دودھ پلا دے گی میں اسے ڈھیر سارا انعام دوں گی۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی یہ بات سن کر انہیں گرفتار کروا لیا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنے لگا کہ اے لڑکی، تیری باتوں سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تو جس عورت کی بات کر رہی ہے وہ ضرور اس بچے کی ماں ہوگی، کیونکہ ہزاروں عورتوں نے آ کر اس بچے کو دودھ پلانا چاہا لیکن اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگیں کہ اے بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ ہے کہ میں جس عورت کے بارے میں بتا رہی ہوں وہ بہت صاف ستھری اور پاکیزہ عورت ہے، ہر بچہ اس عورت کا دودھ خوشی خوشی پی لیتا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ 3 دنوں سے اس بچے کے لیے پریشان ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ دوستو، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی تھیں تو اللہ نے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہونا، میں اس بچے کو تمہارے پاس واپس کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر کی کسی بھی عورت کا دودھ نہ پینے دیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر پہنچی تو ماں نے لڑکی کو جیسے ہی دیکھا تو جلدی سے پوچھنے لگی کہ اے میری پیاری بچی، جلدی سے بتاؤ کہ میرا بچہ کس حالت میں ہے، وہ صندوق ندی میں ڈوبا تو نہیں تھا، میرے بچے کے ساتھ آگے کیا بنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے روتے ہوئے کہا کہ اماں جان، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، میرا چھوٹا بھائی اس وقت فرعون کے محل میں ہے اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے اپنا لڑکا بنا لیا ہے اور اب وہ محلوں میں راج کرے گا۔ لیکن امی جان، ایک بہت بڑی مشکل آ پہنچی ہے کہ میرا بھائی محل میں شہر کی کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا بھائی صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پیے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئیں اور وہ سمجھ گئیں کہ ضرور میرے اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنی لڑکی کے ساتھ فرعون کے محل کی طرف چلیں۔ جب وہ محل میں پہنچیں تو فرعون کا دربار لگا ہوا تھا اور فرعون پہلے سے طاق میں بیٹھا تھا کہ اگر ذرا بھی شک ہوگا کہ یہ بچہ اس عورت کا لڑکا ہے تو میں اس بچے کے ساتھ اس کی ماں کو بھی قتل کروا دوں گا۔ اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھتی اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا کہ حقیقت میں یہ بچہ اسی عورت کا لڑکا ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ کی طاقت کا ایسا کرشمہ ہوا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا دل اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ اپنے بچے کو ایک اجنبی کی نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہ ہونے پائی کہ یہ بچہ اسی عورت کا لڑکا ہے۔ محل میں پہنچتے ہی حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو اپنے پاس بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ میرا پیارا بچہ 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھا پی رہا ہے، میں نے تمہارے بارے میں سنا کہ شہر کا ہر بچہ تمہارا دودھ خوشی سے پی لیتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا۔ اے عورت، اگر حقیقت میں تم میرے بچے کو دودھ پلا دو گی تو میں تمہیں ڈھیر سارے انعام دوں گی۔ فرعون اپنی کرسی پر بیٹھا بہت غور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور برابر طاق میں تھا کہ کوئی سراغ مل جائے
کہ یہ بچہ اسی عورت کا لڑکا ہے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا دل سنبھال رکھا تھا، اور وہ لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کر رہی تھیں کہ جیسے یہ بچہ ان کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جیسے ہی بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے کے پاس لائیں تو وہ 3 دنوں کا بھوکا بچہ اپنی ماں سے چمٹ گیا اور جلدی جلدی دودھ پینے لگا۔ یہ دیکھ محل میں کھڑے سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور فرعون کو بھی شک ہونے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جب بچے کو دودھ پلا دیا تو جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اے پاکیزہ عورت، میں چاہتی ہوں کہ تم محل ہی میں رہا کرو اور ضرورت پڑنے پر میرے بچے کو دودھ پلا دیا کرو، تمہارے لیے محل میں ہر طرح کی سہولتوں کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے کہا کہ نہیں، میں محل میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میرا ایک اور بچہ ہے، میں اسے بھی دودھ پلاتی ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف کریں۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جانے لگیں تو حضرت آسیہ نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ اے نیک عورت، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اس بچے کو اپنے گھر لے کر جاؤ اور اسے دودھ پلاتی رہو، تمہارے لیے محل کی طرف سے پیسے جاری کر دیے جائیں گے اور گھر کا سارا راشن محل کی طرف سے آئے گا، تمہاری نوکری بس یہ ہے کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاتی رہو اور ہر تیسرے دن میرے بچے کو محل لے کر آؤ تاکہ میں اپنے بچے کا دیدار کر سکوں۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔